الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ما بعد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کا امام وہ ہونا چاہیے جو ان میں سب سے زیادہ قرآن اچھی طرح جانتا ہو، یعنی قرآن کی تلاوت تجوید کے ساتھ پڑھنا جانتا ہو، وہ امامت کرائے۔ نمبر 2، اگر قرات میں سب برابر ہوں، سارے قاری پیچھے نماز میں قراء حضرات، پھر امامت وہ کرائے جو سنت کو سب سے زیادہ جانتا ہو، یعنی فرائض کا علم، احادیث کا علم اس کے پاس سارے نمازیوں سے زیادہ ہو۔ پھر اگر سنت کے علم میں سب برابر ہوں کہ علماء ہیں پیچھے سب، تو پھر نمبر 3، امامت وہ کرائے جس نے سب سے پہلے مدینہ کی طرف ہجرت کی، درجہ بدرجہ۔ اور اگر ہجرت میں بھی سب برابر ہوں، پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، تو نمبر 4، امامت وہ کرائے جس نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا۔ مقام، فضیلت، اور بغیر اجازت کے کوئی شخص کسی کی جگہ پر امامت نہ کرائے۔ میری جگہ پر میری اجازت کے بغیر کوئی امامت نہیں کرا سکتا۔ ڈاکٹر صاحب کی مسجد میں ان کی اجازت کے بغیر میں نماز نہیں پڑھا سکتا شرعاً۔ آج ظہر میں نے ان کے پیچھے پڑھی، فرمانے لگے کہ ہم آپ کے انتظار میں تھے، آپ سے نماز بھی پڑھاتے اور درس بھی کرواتے۔ میں سمجھا 1:45 جماعت ہوگی، ادھر 12:30 جماعت تھی، مجھے 2 رکعتیں ملی، لیٹ ہو گئے۔ تو کوئی بھی شخص کسی کی جگہ پر، کوئی مقتدی نہیں کسی بڑے قاری کو پیچھے آ جائے نا اور اسے کہے جی امام کعبہ آ گئے نماز پڑھاؤ، کوئی نہیں کہہ سکتا جب تک میں نہ کہوں۔ مسجد کا جو امام ہے مستقل، وہ اجازت نہ دے تو کوئی بندہ بھی مصلی پہ نہیں چڑھ سکتا، مقتدی کسی کو دعوت نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ یہ مسند ہے اس کی، اس سے پوچھو پہلے۔ اور نہ کسی کے گھر میں جا کر، جو گھر والے کی خاص کرسی ہے اس پر اس کی اجازت کے بغیر نہ بیٹھے کہ بڑی خوبصورت کرسی، چلو میں جا کے قابو کر لیتا ہوں، نہ، نہیں بیٹھ سکتا جب تک وہ گھر والا نہ کہہ دے کہ آئیے یہاں پر تشریف رکھیے۔ ہمارے ہاں علماء آتے ہیں تو ہم پھر انہیں کہتے ہیں آئیے نماز پڑھائیے۔ ہم جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں آئیے شاہ صاحب نماز پڑھائیے۔ ہم اچھا قاری ہوتا، ہم کہتے ہیں قاری صاحب سے تلاوت سنتے ہیں، نہیں، شاہ صاحب آئے ہیں، شاہ صاحب کی برکت ہے، نماز پڑھائیں گے۔ پھر پڑھا سکتے ہیں، بغیر اجازت کے کوئی نہیں پڑھا سکتا۔ اور جن کو اجازت ہے پڑھانے کی، قاری جابر بلال، اور اس کا نام کیا قاری کا، ضیاء الرحمن، یہ دونوں غائب ہوتے ہیں، یہ پہلے سب میں نظر ہی نہیں آتے۔ نماز کے ٹائم پہ ہم نہ آئیں، ہم تو مسافر لوگ ہیں، اور آئیں تو پیچھے بندہ ہی کوئی نہیں۔ پھر ڈاکٹر صاحب کو مجبوراً پڑھانی پڑے گی نماز، یا کوئی جو بندہ یہاں نماز کے قابل ہوگا۔ ذمہ داری جن کی ہے وہ بادشاہ لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں آپ پہ شاہ جی جانے تے مسلح جانے۔ لوگ شاہ جی کو شکایت لگائیں گے نا، ہم کہہ دیں گے پیشاب آ گیا جی، واش روم میں گئے ہوئے تھے، پیٹ میں درد ہو گیا، جو مرضی بہانہ ٹھوک دو۔ اللہ اکبر۔ انہیں کہا ہوا ہے ائمہ حضرات کو کہ امام کے پیچھے نماز پڑھا کریں، یہاں پر پڑھا کریں۔ کیوں؟ ہمارے نمازیوں نے انتظار تو کرنا نہیں ہے، ان کا تو امام یہ گھڑی ہٹیں، انہوں نے کہا چلو مصلی تھے، ادھر باجا بجیا نہیں تو چلو مصلی پہ، شاہ جی آئے کہ نہیں آئے،
انہوں نے دیکھنا ہی کوئی نہیں، پھر سارے منہ پیچھے کر کے دیکھتے ہیں نماز کون پڑھائے، جو امام ہی کوئی نہیں، چاروں ہی کوئی نہیں ہم، تو پھر تو بندہ انتظار کر لیتا ہے۔ ویسے لائن میں لگ کے ٹکٹ لینا پھر لمبی انتظار کر لیتے ہیں، بینک میں کھڑے ہونا جی وہاں بیٹھے رہتے ہیں جب تک ٹوکن کا نمبر نہیں آتا، بیٹھے رہتے ہیں، اور جی کون سا آپ کی باری کمپیوٹر میں آئے گی تو آؤ گے، بڑے تسلی سے بیٹھے ہوتے ہیں۔ لیکن مسجد میں امام کی کیا جرت ہے کہ 1 منٹ لیٹ ہو جائے، پہلے آنا چاہیے اس کو، ہم کیوں انتظار کریں؟ کیوں؟ امام نوکر جو ہوگا تمہارا، عام بات کر رہا ہوں نا۔ ہماری مسجد میں تو بالخصوص ادھر پیچھے دیکھتے ہی نہیں کوئی امام ہے بھی صحیح کہ نہیں، کس کو پکڑ کے آگے کھڑے وہ 4 کی بجائے 5-6 پڑھا دے، انہوں نے کہا پڑھا چھوڑ، تو ہی 6 پڑھا چھوڑ، سانو منظور ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ اگر کتاب اللہ کسی نابالغ بچے کو زیادہ یاد ہو تو اسے امام بنایا جا سکتا ہے، نابالغ بچے کو، حنفیوں کے ہاں نہیں بنایا جا سکتا، شرط ہے ان کے اندر امام کی بلوغت۔ اور حدیث میں سیدنا عمرو بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنے قبیلے میں سب سے زیادہ قرآن مجھے یاد تھا، سب سے زیادہ قرآن مجھے امام بنایا گیا، حالانکہ میری عمر 7 سال تھی۔ اسماعیل کتنی عمر ہے تمہاری؟ 11-12، کھڑے ہو جاؤ ذرا۔ 7 سال کا بچہ ہے کوئی اپنی کلاس میں؟ قاری زبیر، جابر، چھوٹا اسماعیل کون ہے؟ کھڑے ہو جاؤ۔ اتنا سا بچہ نماز ناک بھی نہیں کہنے، سینڈ صاف کرنا آندہ نہیں تو مسلے تے چڑھ گیا معاویہ دے، دیکھو نہ دے کم۔ اپنے قبیلے میں سب سے زیادہ قرآن مجھے یاد تھا اور مجھے امام بنایا گیا، حالانکہ میری عمر 7 ایئرز، 7 سال۔ فواز میرے پوتے کی عمر ماشاءاللہ تبارک اللہ 6 سال ہوئی تو سکول میں داخلہ دیا، 6 سال سے کم ہو تو داخلہ ہی نہیں دیتے سعودی سکول، سال کا اس سے اور بڑا ہو تو مصلی پہ نماز۔ شاہ جی دی مسیت جو ہی پاویں پڑ پوتے نو لے آوے جڑا پیدا بھی نہیں ہویا، پھر انج آکھنے شاہ جی دی اپنی مسیت جو ہے، رات ہو گئے تو گھر چلے جاؤ گے، شاہ جی نو کی فرق پینا، کوئی تنخواہ کٹنی ہوتی، تنخواہ تو لیندے ہی نہیں۔ 100 بھائی 7 سال کا بچہ، اللہ اکبر۔ میں نے اپنی آنکھوں سے درجنوں مرتبہ دیکھا ہے سعودیہ میں، ریاض میں بڑی بڑی مسجدیں جماعت ہو گئی، میں بیٹھا رہتا تھا ان سعودیوں کو دیکھتا تھا، 7 سال کا بچہ اس کے ساتھ 5 سال کا بچہ، دونوں آتے، اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، ایک تکبیر پڑھتا، دوسرا کہتا اللہ اکبر، پیچھے سعودی بڑا آ جاتا، نماز لیٹ میں ہو گئی، وہ اس کو اشارہ کرتا، امام آگے ہو جاتا، کتنا 5 سال کا بچہ، چھوٹے چھوٹے جماعت کرا رہے تھے، اس کے پیچھے پوری صف بن جاتے، کبھی کسی نے نہیں کہا اینا جی موتر تے سامدہ کوئی نہیں تھی، مسلح تے امام ناپاک کپڑے پائے ہونے، کہ پتہ نہیں 100 باتیں ان کی مسلمانوں کی بر صغیر کی، آئے ہائے ہائے۔ اندھے کو، نابینا، بلائنڈ مین امام بنانا جائز ہے، ویسے حنفی میں جائز نہیں، دیوبندیوں کی مسجد میں ائمہ حضرات نابینا ہیں، بنا لیتے، لیکن امام صاحب کے نزدیک نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام مقرر کیا، حالانکہ وہ نابینا تھے، نابینا تھے۔ ابو داود اور بچے والی جو حدیث ہے نا، صحیح بخاری 4302، اور اس میں یہ جو بچے والی ہے نا حدیث، اس میں بڑے مزے کی بات یہ ہے، جو بڑی حدیث ہے تفصیل، وہ کہتے ہیں میں چوک میں، اپنے گاؤں کے چوک میں بیٹھ جاتا، چھوٹا سا تھا، چوک میں بیٹھ جاتا، مدینے سے مسلمان آتے تو ادھر سے گزرتے، جب گزرتے میں پوچھتا کون سی قرآن کی آیت اتری، وہ مجھے بتا دیتے، میں یاد کر لیتا، پھر بیٹھا رہتا، پھر کوئی مسافر گزرتا صحابی، میں پوچھتا قرآن کی کون سی آیت اتری ہے، وہ کہتے یہ سورت اتری، وہ مجھے سناتے، میں یاد کر لیتا، ایسے کرتے کرتے پورے گاؤں میں سب سے زیادہ قرآن مجھے یاد ہو گیا۔ اور ہمارا بچہ چھوٹا سا ہوتا ہے
تو ماں گانا لگا دیتی ہے، یاد کر پتر نانکے ویاہ ہونا ہے تو گانا ہے، گوری گوری باواں تے کالی کالی بتھیاں تے پتہ نہیں، سبحان اللہ۔ اور مسلمانوں کے بچے چوک میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی مرضی سے بیٹھا ہوا ہے، اور آنے والے سے پوچھتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا نیا سبق پڑھایا، مجھے بھی سنا دو۔ وہ ذوق سے سناتے ہیں اور سن کے اسی وقت یاد کر لیتا ہے۔ ہمارے بچوں کو کیا یاد ہوتا ہے؟ ذرا گھر جائیں گے نا آپ اپنے پوتوں کو نواسوں کو، ان سے ذرا پوچھئے گا، سنا کوئی کیٹ بیٹ سیٹ کلیپنگ فلانی ٹینگ تے یوں تے یڑک، وہ کہے گا میچ ہونا ہے، میچ کرکٹ کا میچ۔ وہ میرے گھر آئے بچے اتنی سی بچے، اتنی سی، میرے بھائی کی پوتی، ہاں نہ نواسی، سعودیہ سے وہ شفٹ ہوئے، اتنی سی تھی وہ آئی ہمارے گھر پہلے دفعہ، تیز آتی کہتی دادا دادا، میں کہا نیٹ ہے نیٹ ہے نیٹ ہے، میں کیا نیٹ نیٹ نیٹ، میں کیا کروں، اس پہ لگانا ہے، اس پہ لگانا ہے، موبائل پہ لگانا ہے۔ واہ، میں کیا داخل بعد میں ہوئی تو پہلے نیٹ لے لا تو۔ تربیت بچوں کی سبحان اللہ سبحان۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی ہلکی نماز اور بہت کامل نماز، کامل بھی اور ہلکی بھی، ایسی میں نے کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھی۔ جب آپ عورتوں کی صف میں بچے کی رونے کی آواز سنتے تو اس ڈر سے نماز ہلکی کر دیتے، اس کی ماں کو تکلیف ہوگی، رونے کی آواز آ رہی ہے نا تو قرات کم کر لو۔ ہم کہتے ہیں چپ کراؤ، لے آتی ہیں اٹھا کے بچوں کو۔ وہ میرے استاد تھے نا، میں حفظ کرتا تھا، ایک ہی مدرسہ تھا گاؤں کا، بہت بڑا گاؤں تھا، دنیا بہت بڑا، سائڈ پر تھا اس لیے گاؤں کہتے تھے اس کو، ایک ہی مدرسہ تھا، مدرسہ جامعہ شرفیہ، ایک ہی استاد ہوتا تھا پورے گاؤں۔ وہ ہمیں چھوٹے 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 بچے، وہ 150 بچہ بیٹھا ہوا، وہ کہتے تھے پیدا بعد میں ہوتا ہے، پہلے کہتے ہیں حافظ مقصود کو دے آؤ، پیدا بعد میں ہوگا، پہلے حافظ مقصود کو دے آؤ۔ کسی کا ناک نکل رہا ہے، کسی کا پیشاب نکل رہا ہے، مدرسے میں چھوڑو، بس مدرسے میں چھوڑو۔ اور اس کا مطلب یہ ہوا عورتیں مسجد نبی میں نماز پڑھتی تھیں، اور اب ذرا خامدوں کو میں نماز پڑھاؤں، انہوں نے کھلو جا نماز پڑھو، ایتھی پڑھ، جمعہ سنا شاہ جی کا، اگر بڑے سنے میں بیٹھ جاتا، تم بڑا تو جا کے کوئی خطبہ دے ہوں۔ تو نماز ہلکی، کہ ماں کو تکلیف نہ ہو، ماں کو تکلیف نہ ہو۔ بیوی نے ڈنڈا چڑھایا خاوند کو، خاوند نے بچہ کٹا، ماں کو تکلیف ہوگی کہ نہیں؟ سارا غصہ کس پر؟ بچے پہ بیچارے پر۔ خاوند نے بیوی کی چابی بھری، اس نے بچہ کٹا خاوند کو، سبحان اللہ۔ ہیں کون؟ پکے مسلمان، پکے صحیح بخاری۔ نماز ہلکی، دیکھو نا بچہ رو رہا ہے تو بھائی 10 دفعہ کہتے ہو، 7 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ، 3 دفعہ کہہ لو، ایمرجنسی آ گئی نا پیچھے۔ ویسے جب یاد ہو آخری بات، جب زلزلہ آیا تھا 2005 میں، عصر کی نماز میں قاری صاحب نماز پڑھا رہے تھے، میں ان کے پیچھے ہی تھا، قاری کا نام کیا تھا، قاری قاسم، یہاں ایسے مسجد ہوئی نا، انہوں نے گیا بغیر سلام پھیری، اور میں کہا ٹھہر، نماز تو روکنا، ایسے تھوڑی، انہوں نے کہا کھلو جاؤ، میں سب تو پہلے باہر، امام صاحب ہی، امام اتنا بہادر ہو تو مقتدی بڑے بہادر پیدا ہو۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں تربیت